السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کی اس درس میں مشہور صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لے کر کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک بنائے، نفع بخش بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ مکہ میں یہ پیدا ہوئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے انہوں نے اسلام قبول کیا، سابقین اولین میں سے ہیں۔ مکہ سے انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی سعادت حاصل کی ہے۔ پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی، اور ہجرت حبشہ کے بعد جب مکہ آئے اور مکہ کے اندر جب حالات سازگار نہیں ہوئے، مدینہ کی طرف لوگ جانے لگے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹھہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم کی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دل کھول کر کے ان کا تعاون کرنا چاہا، کہا کہ دیکھو میرے پاس اتنے باغات ہیں، اتنی زمین ہے، اس میں تم آدھے حصے کے مالک ہو۔ اس کے بعد میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جا کر کے دیکھو، تم کو دونوں میں سے جو پسند ہو آ کر کے مجھے بتاؤ، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے جا کے شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باغیرت صحابی تھے، بڑے پاک باد آدمی تھے، خوددار آدمی تھے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے مدینہ کی مارکیٹ بتائیے۔ مدینہ کی مارکیٹ میں گئے، وہاں گھی پنیر وغیرہ کا کاروبار کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں بہت ساری برکت دی اور ان کو بہت مال سے نوازا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں پتھر اٹھاتا تو اس کے نیچے سے بھی سونا اور چاندی میرے ہاتھ لگتے تھے۔ یعنی جب بھی میں نے کوئی کاروبار کیا، جہاں بھی میں نے پیسہ ڈالا، جہاں بھی میں نے محنت کی، اللہ رب العالمین نے مجھے ہر طرف سے روزی اور دولت سے نوازا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کیے، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور جنگ بدر میں ابو جہل کے قتل کا جو سبب بنا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 مدینہ کے چھوٹے بچے آئے اور کہا اے چچا جان آپ مجھے ابو جہل کا پتہ بتائیے۔ عبد الرحمن بن عوف نے بتایا، کہا دیکھو تمہارا شکار جا رہا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے ہی اشارہ کیا تھا کہ دیکھو وہ جا رہا ہے ابو جہل۔ وہ دونوں بچے گئے اور جا کر کے ابو جہل کا خاتمہ کیے۔ تو اسی طریقے سے جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی اور بڑی قربانی انہوں نے دی۔ ان کے جسم پر 20 سے زائد زخم آ چکے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے پیر میں زخم لگا اور پھر وہ لگڑنے لگے اور ان کے پاؤں میں تکلیف آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مال میں برکت دی تھی، برکت کی دعا کی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے 4000 درہم یا دینار لائے تھے، صدقہ کیے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیے۔ پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ انہوں نے کہا گھر کے لیے بھی چھوڑا ہوں۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانی کی وجہ سے آپ نے ان کے حق میں یہ دعا دی کہ اللہ رب العالمین کے مال میں یہ برکت دے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اور اس میں بھی برکت دے جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی و فیاض صحابی تھے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ قربان کرتے تھے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی ضرورت تھی، اسلام کی ضرورت تھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر اپنے مال کو قربان کیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے سفر کے وسائل، گاڑی اور پھر آلات جہاد وغیرہ سب انتظام کیا، اور روپے پیسے کا بھی انہوں نے خرچ کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، اور ان کا کاروبار شام سے جڑا ہوا تھا، اور 700 اونٹ غذائی اجناس سے لدا ہوا مدینہ میں داخل ہوا۔ اور پھر جو آواز پیدا ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آواز کو سنا تو پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن عوف کا یہ
غذائی اجناس، اونٹ جو لدا ہوا ہے، یہ اونٹ کاروباری اونٹ جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے کہ اپنا سارا اونٹ جو 700 سے لدا ہوا سامان تھا، تجارت کا سامان تھا، پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، غریب مجبوروں کے ہاتھ دے دیا، سب قربان کر دیا، اس میں سے ایک بھی نہیں لیا۔ صرف کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ انہوں نے ایک وقت کی نماز پڑھائی اور اللہ کے نبی ان کی قیادت میں نماز پڑھے۔ جنگ تبوک کے سفر میں تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کے وقت آپ کو قضاء حاجت لگی اور اذان ہو چکی تھی، لوگ انتظار نہیں کیے کیونکہ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو ایک رکعت ہو چکی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی امامت میں آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو دومت الجندل جو ایک غزوہ ہے اس میں عبد الرحمن بن عوف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، اور پھر یہ نصیحت کی تھی کہ اگر وہاں کامیابی مل گئی تو وہاں کی دشمن کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں جس مقصد سے گئے تھے وہاں کامیاب ہوئے اور ان کو فتح یابی حاصل ہوئی اور آپ نے وہاں کی دشمن کی بیٹی سے شادی کر لی۔ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ رب العالمین نے بہت گہرے علم سے نوازا تھا، بہت صائب الرائے صحابی تھے، یعنی ان کی رائے بہت مناسب ہوتی تھی، بہت موافق ہوتی تھی، بہت مفید ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوف کو اپنا مشیر خاص بنائے ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا اور اس وقت جب وہ کرا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف صف اول میں تھے، عمر بن خطاب کے پیچھے ہی تھے، فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور عبد الرحمن بن عوف نے پوری نماز مکمل کی۔ سوچئے، مالدار صحابی ہیں، وقت کے بڑے تاجر ہیں، مگر نماز نہیں چھوٹتی تھی، جماعت سے پڑھتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے زخم لگا فوراً آگے بڑھے اور جا کر کے ہلکی نماز پڑھائی اور امامت کر کے نماز کو مکمل کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، ان کی رائے بہت مناسب ہوتی تھی۔ جب شام میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور مسلمانوں کا قافلہ وہاں پہنچا ہوا تھا، قریب تھا، لوگ جھگڑ رہے تھے، اختلاف ہو رہا تھا کہ جائیں یا نہ جائیں۔ کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے، کچھ نہیں جانا چاہیے، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی، کہا جب کسی بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو اس بستی میں داخل نہ ہو، اگر اس بستی میں پہنچ چکے ہو تو وہاں سے نکلو مت۔ کا مسلمانوں کا قافلہ چونکہ شام کی بستی میں داخل نہیں ہوا تھا اور وہاں پر مسلمانوں کا قافلہ صرف اس ایک حدیث کی وجہ سے جو عبد الرحمن بن عوف نے بیان فرمایا تھا، پورا قافلہ مدینہ کی طرف واپس آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے، جب خلافت کا مسئلہ درپیش آیا کہ کن کو خلیفہ بنایا جائے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 شخصیتوں کا نام ذکر کیا تھا۔ اس میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ میرے بعد ان 6 لوگوں میں سے جس کو لوگ مناسب سمجھیں گے، اتفاقیہ رائے پر ان کو خلیفہ بنا لیں گے، تو عبد الرحمن بن عوف کا بھی اس میں نام موجود تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ صحابی تھے، بڑے نیک صحابی تھے، بڑے نیک انسان تھے، بڑے خوددار آدمی تھے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے صحابی تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا مال سے نوازا تھا، یہ ڈرتے تھے کہیں اللہ رب العالمین ہم کو ہماری نیکی کا ثواب دنیا ہی میں نہ دے دے۔ ایک مرتبہ روزہ رکھے اور افطار کا وقت آیا، مختلف قسم کے پکوان دسترخوان پہ جب موجود ہوئے نظر آئے اور افطار کے وقت جب دیکھا کہ اتنے طرح طرح کے کھانے اور پینے ہیں کے سامان ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر کے رونے لگے اور انہوں نے احد کے شہداء کو یاد کیا، اور عبد الرحمن بن عوف نے مصعب بن عمیر کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا اور کہا یہ کتنے پیارے صحابی تھے، کتنے پیارے انسان تھے،
یہ لوگ جب شہید ہوئے، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کفن کے لیے ایک کپڑا بھی میسر نہ ہوا. جب سر ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا. اور یہی واقعے کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی خوف کو یاد کیا اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کا ثواب دنیا ہی کے اندر نہ دے دے. اور اسی رو کر کے، اسی خوف میں اور اسی شہدائے احد کی قربانیوں کو یاد کر کے رونے لگے اور افطار نہیں کیا اور چلے گئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے. یہ بدری صحابی تھے اور بدری صحابہ اکرام کی بڑا قدر کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے اور امہات المومنین اور بدری صحابہ اکرام کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. ان کی بڑی عزت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بدر میں مسلمانوں نے جو قربانی دی تھی وہ ایک مثالی قربانی تھی. جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت مبتلا ہوئے، انہوں نے ایک وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ وصیت یہ کی تھی کہ میرے پاس ایک باغ ہے جس کی ملکیت تقریباً 4 لاکھ درہم ہے، اس کو بیچ دیا جائے. اس کو بیچنے کے بعد اس میں جو قیمت آتی ہے ساری قیمت کو، ساری دولت کو ازواج مطہرات یعنی ام المومنین پر خرچ کیا جائے. اور اسی طریقے سے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیا جائے. یہ وصیت تھی. اور ان کی وصیت کے مطابق جب ان کی وفات ہو گئی تو باغ بیچا گیا اور سارا مال ازواج مطہرات کو دیا گیا اور اسی مال میں سے 400 دینار سارے بدری صحابی کو دیا گیا. اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو بدر میں تو شریک تو نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدری صحابہ میں ان کو شمار کیا تھا اور مال غنیمت میں حصہ دیا تھا. اس لیے بدری صحابی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عثمان غنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ان کو 400 دینار دیا گیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور چل رہا تھا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی اور مدینہ میں مدفون ہوئے، بقیع قبرستان میں مدفون ہوئے اور جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اور 28 اولاد کو انہوں نے چھوڑا تھا، 20 بیٹے تھے اور 8 بیٹیاں تھیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کر دے اور ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کے منہج کو اختیار کریں اور صحابہ کے اخلاق و کردار کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.